السلام علیکم، میں ہوں سید راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد اپڈیٹ۔ وفاقی سرکاری ملازمین نے بادوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر ایک بار پھر سے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت اپنے وعدوں پر پورا نہیں اتر سکی، اس لیے سرکاری ملازمین ایک بار پھر اپنے مطالبات کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں عالم پریس کے رہنما رحمان علی باجوہ سے۔ آج پازیٹیو چیز جو کالی پٹیاں باندھ کے ہمارے ساتھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، کانجو صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں انٹیریئر کے، آج ان کے سٹاف نے بھی وہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بلایا سٹاف کو اور ان سے پوچھا کہ کیا ایشوز تھے، سٹاف نے بتایا، اور میں کیونکہ سیکریٹریٹ میں ہی تھا، ساتھیوں نے کہا کہ وہ بریفنگ چاہ رہے ہیں، تو میں نے جا کے ان کو آج بریف بھی کیا ہے۔ تو دس از دا پازیٹیو تھنگ کہ آپ پرامن طور کے اوپر اگر احتجاج کر رہے ہیں، ایک چیز کہ ہم قائدین کو بھی حوصلہ ہے کہ ساتھی ساتھ ہیں، کس جگہ پہ کہاں سے ساتھی ساتھ ہیں، اور دیگر قائدین صوبوں کے حوالے سے بھی ہے۔ دیکھیں یہ لڑائی تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین کے، ان محروم ملازمین کے لیے میں واضح کرتا چلوں کہ جن کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، جن کی حیثیت نہیں تھی، اور آپ کو جو ریلیف لے کے دیا ہے، ابھی بھی سیکریٹریٹ کے مخصوص 2 کیڈرز او ایم جی اور ڈی ایم جی کے علاوہ سی ایس ایس کے ہمارے کیڈر، جس میں کامرس اینڈ ٹریڈ، اکانومسٹ گروپ، فارن افیئرز گروپ، پوسٹل، ریلویز، ایکس کیڈر، تقریباً 8 سے 9 کیڈرز ہے، آڈٹ اکاؤنٹ، یہ سارے کے سارے 17 سے اوپر رہ چکے ہیں۔ 21 جولائی کو میری اکانومسٹ گروپ کے افسران کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی۔ they were going to the court۔ تحفظات آ رہے ہیں کہ شاید باجوہ صاحب نے بات نہیں کی۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب کا لیٹر جو ہے 27 تاریخ کو ان افسران کے حوالے سے نکلا ہے۔ تو تمام ساتھی پاکستان بھر سے جدھر موجود ہیں، آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ کالی پٹیاں باندھنے کا ٹاسک اسی لیے دیا تھا آپ کو کہ ایک آگاہی مہم ہو، آپ کے دیگر ملازمین کو بھی پتہ چلے کہ کس وجہ سے ہے، اور تاکہ ایشو ریزالو کیسے ہوگا۔ ایک کثیر بڑی تعداد جب تک نہیں ہوگی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ 12 تاریخ کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آگے کا لائے عمل دینا ہے، مگر جو ساتھیوں کی آج بھی سیکریٹریٹ میں بھی میں ملا ہوں، ہمارے بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی پٹیاں نہیں پہنچی ہیں۔ اب پٹیاں بھی آپ کو پہنچانی ہیں، احتجاج بھی آپ کی جگہ کرنا ہے، اور دیگر معاملات بھی۔ تو ایسا قطعاً پاسبل نہیں ہوتا۔ بلیک ریبن 1 انچ کا وہ آپ لیں گے، کاٹیں گے، 4 روپے کی ایک پٹی بنتی ہے۔ تمام ساتھی اپنے اپنے دفاتر میں جدھر ہیں، تمام یونینز، ایسوسی ایشنز جہاں پہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ایک ایکٹیو بندہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کے شیئر کرے، اور اس کو باندھ کے رکھنا ہے آپ نے 12 تاریخ تک، تاکہ آگے کا ہم لائے عمل دے سکیں۔ ایجنڈاز آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کرتے ہوئے اگر 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا ہے، اس کے ایکویلنٹ بینیفٹ دیگر ساتھیوں کو بھی دیا جائے۔ گریڈ 1 سے 22 جہاں پہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے ساتھیوں کو، ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں، خواہ کسی بھی کیڈر کے ہیں، گریڈ 1 سے 22 کے۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن صوبوں کی طرز کے اوپر، اگر ایگزیکٹو الاؤنس 150% دیا جا سکتا ہے تو اپ گریڈیشن کیوں نہیں۔ ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، پے اینڈ پینشن کمیشن کی میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ سفارشات آ چکی ہیں، کھانا پک کے تیار ہے، آپ نے آگے آنا ہے اور اس کو کھانا ہے۔ اور خاص طور پہ ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پلیڈ ملازمین، آپ تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ دھرنے کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو اپنا خیمہ لے کے آنا ہے۔ قائدین یہاں پہ موجود ہوں گے، مگر گزشتہ احتجاجوں کی طرح کہ احتجاج شروع کرتے ہوئے تو ہمارے 5000 یا 10,000 ساتھی ہوتے ہیں، مگر ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ احتجاج یا دھرنا شروع کرنا بہت آسان، اس کا اختتام جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اختتام کسی بھی احتجاج اور دھرنے کا اچھا اسی صورت پہ ہوتا ہے جب مجمع ٹکا رہے، ملازمین ٹکے رہیں۔ اینڈ کے اوپر 10,000 میں سے 100-150 کی جب تعداد رہ جاتی ہے تو قائدین کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ پھر مطالبات نہیں رہ جاتے، فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ میں واضح کرتا چلوں، آپ نے قائدین کو مضبوط کرنا ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی جب بھی دھرنے کی کال دی ہے، ہم نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔
خواہ وہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، 15% ہو، ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے ہو، اپ گریڈیشن کا ہمارا اس میں ایشو رہتا ہے، ٹائم اسکیل پروموشن ہو چکا ہے، اب دیگر تنخواہوں کی تفریق امپورٹنٹ ترین ایشو، تیاری رکھیں، آپس میں کوارڈینیشن رکھیں، اور پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی صوبائی یا وفاقی ملازمین ہیں، فار گاڈ سیک کم از کم پٹی باندھ کے تو آپ اپنے دفاتر کے کام سر انجام دے سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ساتھی سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کا قائدین پہ اعتبار بھروسہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہم بیٹھ جائیں گے، کسی اور کے اوپر ٹرسٹ ہے تو وہ آئے آ کے لیڈ کرے، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ اس میسج کو شیئر کریں، پتہ چلنا چاہیے ہمیں بھی، دیگر قائدین کو بھی کتنی تعداد ساتھ ہے، تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل دے سکیں۔ ایکسکیوز نہیں ہے کہ پٹیاں نہیں آئیں یا کچھ ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، پٹیاں ارینج کریں اور باندھ کے یہاں پہ بھی اگر میسیجز ساتھیوں کے اگر شیئر ہو رہے ہیں تو ہر ساتھی کی ایک تصویر ہونی چاہیے تھی کالی پٹی بندھی ہوئی ساتھ۔ ہر بندے کو، کسی کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، کسی کو ریگولرائزیشن کی ضرورت ہے، کسی کو ہفتے کی چھٹی کی ضرورت تھی، کسی کو کنوینس الاؤنس کی ضرورت ہے، کسی کو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ لائے عمل قائدین نے دینا ہے، آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے اگر کچھ لینا ہے تو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسج کو شیئر کریں۔ کانجو صاحب سے بھی آج جو اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر کے تھے ملاقات ہوئی ہے، وہ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں، دیگر منسٹر صاحبان سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم تمام قائدین رابطہ کریں گے۔ اس کو اب ہم نے زور دینا ہے، مگر سب سے پہلے عملی طور کے اوپر احتجاجاً کالی پٹیاں باندھے، جو منسٹرز کے ساتھ ہیں، جو سیکٹریز کے ساتھ ہیں، اور پوچھے تو بتائیں کہ یو آر ناٹ دا امپلائیز، ہم بھی وہی امپلائیز ہیں، گریڈ 17 سے اوپر کا افسر جن کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے، جس پیٹرول پمپ سے وہ پیٹرول ڈلواتا ہے، دیگر ملازمین بھی وہیں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں، جس مارکیٹ سے وہ خریداری کرتا ہے دوسرے بھی وہیں سے خریداری کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسج کو شیئر کریں، آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ کالی پٹیاں باندھ کے دفاتر کے اندر کام کریں اور پکچرز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔